میری ویڈیو دیکھنے والے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو بنانے کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ کیوں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئی ہیں، ان سے کیا نافرمانیاں ہوئیں، کون سے ایسے گناہ ہوئے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کے پکڑ میں آئے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم یہ واقعات سن کر ان گناہ اور نافرمانیوں سے دور رہیں تاکہ ہم اللہ کی رحمت میں رہیں۔ تو دوستو، آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے، اور یہ واقعہ سرکش قارون کے متعلق ہے، جس کو اللہ پاک نے بڑا مال و دولت سے نوازا، لیکن وہ تکبر اور غرور میں آ کر اللہ کو ہی بھول گیا۔ اور قارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رشتہ کیا تھا؟ معزز ناظرین، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا لڑکا تھا۔ اس کا نسب یہ ہے قارون بن یسہر بن کہیس، اور موسیٰ علیہ السلام کا نسب ہے موسیٰ علیہ السلام بن عمران بن کہیس۔ ابن اسحاق کی تحقیق ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا تھا، لیکن اکثر علماء چچا کا لڑکا بتاتے ہیں۔ یہ بہت خوش آواز تھا تو رات بڑی خوش الحانی سے پڑھتا تھا، اس لیے اسے لوگ منور کہتے تھے۔ لیکن جس طرح سامری نے منافق پناہ کیا تھا، یہ اللہ کا دشمن بھی منافق ہو گیا تھا۔ چونکہ بہت مالدار تھا اس لیے بھول گیا تھا اور اللہ کو بھول بیٹھا تھا۔ قوم میں عام طور پر جس لباس کا دستور تھا، اس نے اس سے بالشت بھر نیچا لباس بنوایا تھا، جس سے اس کا غرور اور اس کی دولت ظاہر ہو۔ اس کے پاس اس قدر مال تھا کہ اس خزانے کنجیاں اٹھانے پر قوی مردوں کی ایک جماعت مقرر تھی۔ اس کے بہت سے خزانے تھے، ہر خزانے کی کنجی الگ تھی جو بالشت بھر کی تھی۔ جب یہ کنجیاں اس کی سواری کے ساتھ خچروں پر لادی جاتی تو اس کے لیے 60 خچر مقرر ہوتے۔ واللہ عالم۔ قوم کے بزرگ اور نیک لوگوں اور عالموں نے جب اس کی سرکشی اور تکبر حد سے بڑھتے ہوئے دیکھا تو اسے نصیحت کی کہ اتنا اکڑ نہیں، اس قدر غرور نہ کر، اللہ کا ناشکرہ نہ بن، ورنہ اللہ کی محبت سے دور ہو جاؤ گے۔ قوم کے واعظوں نے کہا کہ یہ جو اللہ کی نعمتیں تیرے پاس ہیں، انہیں اللہ کی رضامندی کے کاموں میں خرچ کر تاکہ آخرت میں بھی تیرا حصہ ہو جائے۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ دنیا میں کچھ عیش و عشرت کر ہی نہیں، بلکہ کھا پی، اچھا کھا، پہن، اوڑھ، جائز نعمتوں سے فائدہ اٹھا، نکاح سے راحت اٹھا، حلال چیزیں برت، لیکن جہاں اپنا خیال رکھ وہاں مسکینوں کا بھی خیال رکھ، جہاں اپنے نفس کو نہ بھول وہاں اللہ کے حق بھی فراموش نہ کر۔ تیرے نفس کا بھی حق ہے، تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے بال بچوں کا بھی تجھ پر حق ہے، مساکین غریب کا بھی تیرے مال میں ساجا ہے۔ ہر حقدار کا حق ادا کر، اور جیسے اللہ نے تیرے ساتھ سلوک کیا تو اوروں کے ساتھ سلوک و احسان کر۔ اپنے اس مفسدانہ رویہ کو بدل ڈال، اللہ کی مخلوق کی اعزا رسانی سے باز آ، اللہ فسادیوں سے محبت نہیں رکھتا۔ قوم کے علماء کی نصیحتوں کو سن کر قارون نے جو جواب دیا، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس نے کہا، آپ اپنی نصیحتوں کو رہنے دیجئے، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ نے مجھے جو دے رکھا ہے اسی کا مستحق میں ہوں۔ میں ایک عقل مند، زیرک، دانا شخص ہوں، میں اسی قابل ہوں اور اسے اللہ بھی جانتا ہے، اسی لیے اس نے مجھے یہ دولت دی ہے۔ قارون ایک دن نہایت قیمتی پوشاک پہن کر زرق و برق عمدہ سواری پر سوار ہو کر اپنے غلاموں کو آگے پیچھے بیش بہا پوشاکیں پہنائے ہوئے لے کر بڑے ٹھاٹ سے اترتا اور اکڑتا ہوا نکلا۔ اس کا یہ ٹھاٹ اور یہ زینت و تحمل دیکھ کر دنیا داروں کے منہ میں پانی بھر آیا اور کہنے لگے، کاش کہ ہمارے پاس بھی اس جتنا مال ہوتا، یہ تو بڑا خوش نصیب ہے اور بڑی قسمت والا ہے،
علماء کرام نے ان کی یہ بات سن کر انہیں اس خیال سے روکنا چاہا اور انہیں سمجھانے لگے کہ دیکھو، اللہ نے جو کچھ اپنے مومن اور نیک بندوں کے لیے اپنے ہاں تیار کر رکھا ہے وہ اس سے کروڑ ہاتھ درجہ بارونق، دیرپا اور عمدہ ہے۔ قارون کی ہلاکت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے ہوئی تھی اور اس کے سبب میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ ایک سبب تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قارون ملعون نے ایک فحشا عورت کو بہت کچھ مال متاع دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ بنی اسرائیل میں کھڑے خطبہ کہہ رہے ہوں، وہ آئے اور آ کر اس سے کہے کہ تو وہی ہے نا جس نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا۔ اس عورت نے یہی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھے اور اسی وقت نماز کی نیت باندھ لی اور 2 رکعت ادا کر کے متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے سمندر میں سے راستہ دیا اور تیری قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات دی اور بھی بہت سے احسانات کیے، تو جو سچا واقعہ ہے اسے بیان کر۔ یہ سن کر اس عورت کا رنگ بدل گیا اور اس نے صحیح واقعہ سب کے سامنے بیان کر دیا اور اللہ سے استغفار کیا اور سچے دل سے توبہ کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سجدے میں گر گئے اور قارون کی سزا چاہی۔ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ میں نے زمین کو تیرے تابع کر دیا ہے۔ آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور زمین سے کہا کہ تو اسے اور اس کے محل کو نگل لے۔ زمین نے یہی کیا۔